نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین و سامعین کرام، آئیے آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو سورج گہن کی نماز اور اس کے مسائل کے تعلق سے کچھ بتلاؤں۔ دیکھیے، سورج گہن و چاند گہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گہن اور چاند گہن کسی انسان کی موت و حیات کے سبب سے پیش نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے، ڈراتا ہے، تاکہ بندے صحیح راستے پہ قائم رہیں، گناہ میں نہ پڑیں، اللہ کی معصیت و نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ آگے ہے، حدیثی میں ہے کہ عہد رسالت میں ایک مرتبہ سورج میں گہن لگا تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی انسان کی حیات اور موت کی سبب سے چاند نہیں گہن آتا۔ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نماز بہت لمبی حضور نے پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھائی، اور اسی تناسب سے لمبا رکوع بھی فرمایا، لمبا سجدہ بھی فرمایا، اور اس کے بعد بڑی لمبی نماز۔ تو اب بعض جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بھی کچھ ائمہ کے یہاں اس نماز میں 2 رکوع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری نمازوں کی طرح یہ بھی نماز ہے، وہی 1 رکوع ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نماز یہ پڑھائی تو اسی دوران کا منظر ہے کہ آپ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے کسی چیز کو لینے کا قصد فرما رہے ہوں، پھر پیچھے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ گویا کہ کسی چیز کو لینے کا قصد فرما رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا، میں نے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم کو بھی میں نے دیکھا۔ جنت کو میں نے دیکھا تو جنت کی نعمتوں میں سے، اس کے پھلوں میں سے میں نے چاہا کہ خوشہ لے لوں، اور اگر یہ میں خوشہ لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تو لوگ اس سے کھاتے رہتے۔ اور دوزخ کو دیکھا میں نے، اس میں زیادہ تر خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ لمبی حدیث ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو کیوں تھی دوزخ میں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہ کفر کرتی ہیں اسی لیے۔ اور یہاں کفر سے مراد کفر اصطلاحی نہیں ہے، کفر لغوی مراد ہے، وہ حدیث ہی میں آگے ملتا ہے۔ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شوہروں کی اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ہم کو بتلانا یہ ہے، آپ کے سامنے یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، بڑی لمبی نماز تھی، اور اسی تناسب سے رکوع اور سجود۔ چند فقہی مسائل کہ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ، اور چاند کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن جماعت سے پڑھنا مستحب، اور تنہا بھی ہو سکتی ہے،
جماعت سے پڑھی جائے گی جب یہ نماز سورج گہن کی، تو خطبہ تو نہیں ہوگا، خطبے کے علاوہ ساری شرطیں جمعہ والی شرطیں ہیں، اور سورج گہن کی نماز وہی قائم کرا سکتا ہے، وہی پڑھائے گا جو جمعہ پڑھاتا ہے، یعنی جمعہ کا امام۔ اگر جمعہ کا امام نہ ہو، اگر جمعہ کا امام نہ ہو تو سارے مصلیان، سارے لوگ تنہا یہ نماز 2 رکعت پڑھیں گے، مسجدوں میں پڑھیں الگ الگ تنہا یا اپنے گھروں میں۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا قرأت کا، قرأت کیسی ہوگی؟ سری یا جہری، یعنی بلند آواز سے، جیسے فجر میں جیسے ہوتی ہے، جمعہ میں قرأت ہوتی ہے، مغرب میں ہوتی ہے تو ویسے ہوگی، یا جیسے ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے، سری پست آواز سے قرأت ہوگی یا بلند آواز سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں جو قرأت ہوگی وہ سری ہوگی، نہ کہ جہری۔ سورج گہن کی نماز کا وقت وہی ہے جو وقت گہن والا ہے، جب سورج گہنا جائے اور جب تک برقرار رہے، یہ درمیان میں سورج گہن کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب اگر ایسا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، زوال کا وقت، تو پھر ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، صرف ذکر، دعا، توبہ، استغفار۔ اور اگر امتداد ہے، دیر تک گہنا گیا ہے سورج، تو پھر نماز شروع میں بھی جب گہنا گیا تبھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ رک کے پڑھ سکتے ہیں، یا گہن کا جو وقت اخیر چل رہا ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہی بہتر ہے کہ آخر وقت پڑھی جائے۔ ہیں یہ چند باتیں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے جب امتداد ہوگا تو ہم شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھیں، تو جو اوقات میں نہیں ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس میں ذکر ہے، توبہ ہے، استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احکام شرعیہ سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔